بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ سرور عالم رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اکتوبر والے عرس میں جو حضرات موجود تھے انہیں یاد ہونا چاہیے کہ میں نے اہل سنت و جماعت کی جو اصطلاح ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی۔ آج اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم شاہ سوار بدر طریقت اور شاہ سوار تصوف حضرت والا مرتبت خواجہ محمد صدیق نقشبندی مجددی نور اللہ مرقدہ کا عرس مبارک ہے قمری اعتبار سے، جس کو کہتے ہیں چاند کے مہینے کے اعتبار سے۔ آج دو چیزیں ہم نے اس عرس مبارک سے سیکھنی ہے۔ ایک، ابھی آپ ہمارے حضرت سے سن رہے تھے اور جناب ہمارے مخدوم گرامی قدر اور شفقتوں کے امین ہیں حضرت صاحبزادہ خواجہ محمد معروف نقشبندی مجددی زیب آستانہ عالیہ مرولہ شریف۔ ابھی آپ نے سنا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ چمچ گھما رہے تھے اور نیچے چائے گھوم رہی تھی۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں نا جی، اب تو کتابوں سے حوالے دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جدید ٹیکنالوجی نے وہ ساری باتیں جو لوگ کہتے تھے عقل میں نہیں آتی، جو ولیوں کی بات ہوتی ہے، تو جدید ٹیکنالوجی نے وہ ساری باتیں دکھا دی۔ مثال کے طور پر پہلے تو ایک جامع سی حدیث مبارک سنیں جو صحیح بخاری میں ہے اور مشکاہ شریف میں بھی صحیح بخاری ہی سے نقل ہے۔ اللہ جل جلالہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا بندہ فرضوں کی ادائیگی سجدوں کی کثرت سے میرے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان جس سے سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اس حدیث کا اینڈ دیکھیں کیا ہے، فرمایا پھر وہ جو مجھ سے سوال کرے نا تو میں منع نہیں کرتا۔ چلے میں بھی آپ کا انتظار کروں، سبحان اللہ کا انتظار دے، پھر جناب دو میں پاس صحیح ہونا ہے۔ کارے جہاں دراز ہے میرا انتظار کر، سمجھا گئی؟ او جڑے نیانے روڑا پا رہے ہیں انہوں دی آواز توڑنے والوں زیادہ ہے۔ سبق سیکھنا ہے، واز کا مقصد ہوتا ہے کچھ سیکھنا سمجھنا نا، تو بس اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اندازہ کریں صاحب عرس کی برکت ہے کہ یہ تصور تھا 4-5 دن پہلے کہ ایسی ٹھنڈی ہوائیں بھی ہوگی، اے سی چل کے کمروں میں، اور یہ پنکھا بتا رہا ہے کہ پہلے سے انتظام تھا کہ شاید موسم تلخ ہوگا، لیکن یہ بھی بزرگوں کی برکات ہوتی ہیں۔ تو جو یہاں گرمی کو سردی میں بدل دیں تو میدان محشر کی آگ سے کیوں نہ بچائیں گے؟ کیسے بھیجا ہو سکتا ہے؟ وہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ ابھی آپ نے کیا سنا کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ کون فرما رہا؟ رب تعالیٰ۔ اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ یہ واٹس ایپ کا اسٹیٹس نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ یاد رکھنا۔ وہ آپ ٹیبل پہ رکھ کے جو لوگ 6-8 کتابیں رکھ کے مکر و فریب کے جال بنتے ہیں ان دھوکوں میں مبتلا مت ہوا کریں۔ اللہ والے کیا ہیں اور ان کی پاور کیا ہے، یہ ایک مرولہ شریف کو یہاں کے سمجھ لو۔ مجھے یہ بتائے اس دھرتی کا ایک درویش
جو عرب میں بھی اور عجب میں بھی، افریقہ میں بھی اور یورپ میں بھی اپنا آپ منوائے، اب بھی سمجھ میں نہ آئے کہ بابے کیا ہوتے ہیں، ابھی بھی سارے زندہ حضرات، باقیوں کی ہم فاتحہ پڑھ دیں گے، زندہ زندہ سبحان اللہ کہہ لیں۔ بعد میں زندہ جو آپ میں سے جو، اس لیے میں زندہ زندہ کہا کرتا ہوں کہ نیند بھی موت کی ہمشیرہ ہے نا، اسی لیے تو ہم جب سوتے کی دعا کیا ہے، اللہم باسمک اموت واحیا، اور جاگنے کی دعا کیا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ جو میں کرتا ہوں نا، زندہ سبحان اللہ کہیں تو اس سے میری فوت شدہ سے مراد سوئے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو جب وہ دعا میں وہ بھی زندہ ہو جائیں گے تو پھر ان کی بھی فاتحہ پڑھ دیں گے، ایک طرح کی موت تو آئی ہے۔ چلو بھائی جی، اب کنٹینیو رکھیے سلسلے کو تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ کیمرے والے جو ہمارے بھائی ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں، ادھر ایک درویش نے موبائل لگایا ہوا ہے، ممکن ہے کہ یہ لائیو چلا رہے ہوں، آپ کے پاس بھی جتنے موبائل ہیں، اور یہ جو مختلف ملکوں سے آئے ہوئے اس درگاہ کے مریدین اور متوسلین ہیں، تو ان کے اپنے اپنے ملکوں کے فرینڈز ہوں گے ان کی فیس بک آئی ڈی میں جڑے ہوئے، یہ بھی اگر اس کو آن کر دیں تو مرولہ شریف کی اس خانقاہ پہ ہونے والی اس وقت کی کاروائی کو کوئی افریقہ میں ہے تو وہ دیکھے گا، کوئی عرب میں ہے تو وہ دیکھے گا، امریکہ میں ہے تو وہ دیکھے گا، یورپ میں ہے تو وہ دیکھے گا۔ اچھا ہو یہاں رہا ہے، وہ اس نے کیسے دیکھ لیا؟ کرامت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی موبائل نے دکھایا۔ کا موبائل کیا چیز ہے؟ کا المونیم، تانبا، پلاسٹک، ان اشیاء کی بنی ہوئی چیز، تو کا اس میں پاور کدھر سے آئی؟ کا اس کا تعلق سیٹلائٹ سے ہے، یہ ایک قدرتی شعاعیں ہیں، اس کے دوش پہ سوار ہو کر سیکنڈ میں تصویر، ویڈیو، ساری کاروائی وہاں پہ پہنچ جاتی ہے۔ تے جے اردو تانوں بہت ہی اوکھی لگتی ہے تے سوال ہن تو پنجابی چ کر لینے ہاں کہ لوہا تے پتل تے سلور تے پلاسٹک دا بنیا ہویا پرزا تے او دے نال ماڑیاں جیاں اوپرلیاں شعاواں رل گئیاں، ایدے چیڈی پاور ہے کہ ایتھے دا منظر اوتھے وکھائے تے اوتھے دا منظر ایتھے وکھائے، تے جیڑی اکھ بارے رب فرمائے کہ میں او دی اکھ بن جانا ہے۔ سمجھا؟ میں اس کی اچھا بہت ساری اللہ والوں کی کرامات ایسی ہیں جن میں یہ بیان ہوتا ہے جی کہ بزرگ نے پہچان لیا، یا جی بڑی بستی تھی تو انہوں نے کہا بندہ فلانے مکان میں ہے توجہ کہ کوئی نہیں؟ توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا۔ اور یہ آپ نقش بندی ہو، نقش بندیاں پہلی تے آخری کھیڑ ہی توجہ ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھے ہیں ابھی بھی کہ نہیں سمجھے؟ مشرب نقش بند کا حسن ہی توجہ ہے، یہاں سارے مسئلے ہی توجہ کے، اور توجہ ملتی ہے توجہ کرنے سے، سمجھ گئے آپ؟ یوں سمجھ لیجئے کہ یہی مثلا جگ میں پانی ہے تو یہ بھائی تو آمادہ ہیں کہ آپ، میں یا آپ ہیں، پانی پلا دیں، لیکن اگر میں یا آپ پیالہ ہی الٹا کر کے بیٹھ جائیں تو وہ جام کہاں ڈالیں گے؟ کس چیز میں ڈالیں گے؟ تو توجہ، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بہت ساری کرامات ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جی بزرگوں کو پتہ لگ گیا کہ فلانا بندہ ہے وہ فلانے مکان میں ہے، اب اس پہ ہنستے تھے، انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ذرا دھیان کرنا میری طرف دھیان کرنا۔ دنیا جہاں کے اندر جدید ٹیکنالوجی ہے، ڈرون اٹیک یا میزائل سسٹم، ابھی پاکستان نے بھی ماشاءاللہ ایک میزائل کا تجربہ کیا، ابدالی، غالباً 450 سے 500 کلومیٹر اس کی رینج ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک میزائل ہے نا، میزائل، اجے بھی تسی نوٹ اڑتے ویکھدے ہو تے جڑے نوٹ تانوں میں دیندا پیو تے تہاڈا دھیان کوئی نہیں، اے تے جناب ساڈی کھیڈ ہے کہ سانوں پتہ لگ جاندا ہے کہ کہدا دھیان کوئی نہیں، ہے نا؟ میری طرف دیکھنا ہے کیونکہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ عرض کیا کر رہا ہوں کہ وہ سینکڑوں میل دور سے بھی میزائل داغا جائے گا۔ ابھی آپ سن رہے ہیں نا، پاک انڈیا معاملات میں جنگ کی بات ہو رہی ہے،
تو افواج پاکستان نے، سلامتی کے اداروں نے کیا بیان دیا؟ انہوں نے کہا ہم نے بھی اہداف مقرر کر لیے، اگر انڈیا جنون سے کام لے گا، جارحیت سے کام لے گا، تو ہم نے بھی نشانے ساتھ لیے ہیں کہ کس شہر پہ اٹیک کرنا ہے۔ تو ایک لو اور مختلف کیمیکلز کا مجموعہ نام اس کا میزائل ہے، اس کے اندر فیڈ کر دیا کہ یہ دہلی کے لال قلعے پہ لگنا ہے، یا یہ مودی کا جو محل ہے اس پہ لگنا ہے، یا انڈین آرمی جہاں ہے یہ وہاں اٹیک ہونا، فار ایگزامپل بتا رہا ہوں۔ تو ادھر مرکز سے وہ میزائل چھوٹے گا اور سیدھا اپنی اسی جگہ پہ جا کے لگے گا، بیچ میں پہاڑ آ جائیں، سمندر آ جائے، پانی آ جائے، پربت آ جائے، درخت آ جائے، لیکن میزائل عین اس نشانے پہ جائے گا جو اس کے دماغ میں فٹ کر دیا گیا ہے۔ پھر سوال ہے، لوہے اور مختلف اشیاء سے بنے ہوئے میزائل نامی چیز کو، جو بالکل بے جان بے حس چیز ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ کہاں اٹیک کرنا ہے، اور وہ میلوں میل دور جا کے اپنے ہدف پہ وار کرتا ہے۔ ولی کوئی نہیں پتا لگ سکتا کہ کوئی بندہ کس چھت کے نیچے ہے، کس تہ خانے میں ہے، کدھر پس رہا ہے۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الحق الدین نور اللہ مرقدہ اجمیر معلیٰ کو رونق بخشی، اسلام پھیلا، پرتھوی چوہان کا دور تھا، تو بڑی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ المختصر یہ کہ ہندوؤں نے، یہ بڑی جنونی اور متعصب قوم ہے، انہوں نے ایک کرائے کا قاتل ہائر کیا کہ تو خواجہ صاحب پہ وار کر دے۔ اب وہ زہر لگا کے نہ خنجر میں غریب نواز کی بزم میں بیٹھ گیا، تو غریب نواز کی بزم میں بیٹھا تو وہ انتظار کر رہا تھا کہ دھیرے دھیرے لوگ جائیں، لوگ جانے لگ گئے۔ اب یہ اکیلا رہ گیا، اور یہ اکیلا ہی دیکھنا چاہتا تھا کہ کدو ویلا لگ گئے کہ اپنا کام کریے۔ تو خواجہ صاحب نے مسکرا کے فرمایا کہ لے بھائی تیرے واسطے گراؤنڈ کلیئر ہے، کر لے ہوں اپنا کام۔ اس نے کہا جی میں نے کون سا کام کرنا ہے؟ فرمایا جیڑے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کہا جی میں کیا کرنے آیا ہوں؟ تو فرمایا خنجر تیری بغل میں ہے کہ میری بغل میں ہے؟ نہ کہیں آپ سبحان اللہ، کوئی ایسی بات نہیں، تاں کی ہو جانا ہے، تانوں ہی ثواب لبنا ہے۔ اب کیا ہوا جناب من، وہ اس پہ کب کبھی تاری ہوئی اور بغل سے خنجر نیچے گرا، اور اس نے خواجہ صاحب کے قدموں میں سر رکھا اور کہا کہ مجھ پاپی کی سزا یہی ہے کہ جس نے ایسی مہان ہستی کو چند ٹکوں کے بدل قتل کرنے کا ٹھیکہ اٹھا دیا، آپ اسی خنجر سے میرا کام تمام کر دیں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا تیرا انجام تو یہی بنتا ہے، اور معین الدین ان کی نسل کریم سے ہے جو گروہوں کو سینوں سے لگا لیتے ہیں، گلے سے لگا دیا، معاف فرما دیا۔ اب یہاں پر کیا ہے، اب تالی بجنے لگی، ہاں خواجہ صاحب کو کیسے پتا چل گیا کہ بغل میں خنجر ہے؟ سمجھ گئے؟ آپ میں سے کون بان ہے جنہوں نے جہاز کا سفر کیا، اندرون ملک یا بیرون ملک؟ کوئی نہیں، میرے پاس ٹیکس کی کوئی مشین نہیں ہے، بلا جھجک بتائیں آپ۔ اچھا یہ ہے نا، اچھا یہ سارے جو بیرون ملک سے آپ آئے ہیں، یہ تو آئے ہی پلین سے ہیں، حضرت قبلہ خواجہ صاحب ہیں، یہ دیگر ہیں، تو ہم میں سے کتنے ہیں ایسے؟ تو اب کیا ہوا کہ ایئرپورٹ میں جب دروازے سے اندر داخل ہوئے تو وہاں ایک گیٹ ہے، اس میں سے گزرے، جب اس میں سے گزرے تو ٹوٹو ہونے لگ گئی، ٹھیک ہے جی، کیا ہے جی آپ کی جیب میں فلاں فلاں ہے۔ اور جب بورڈنگ کارڈ کے بعد مزید آگے کی طرف جاتے ہیں تو پھر ایک سکینر مشین میں سے گزارتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے کئیوں کو دیکھا، جناب یہ آپ کے پاس کوئی پن ہے آپ کی جیب میں، نکال دی، لیٹر ہے آپ کی جیب میں، وہ بندہ لیٹر نکال رہے ہیں۔ اب ان کو کیسے پتا چلا؟ بولے مشین نے بتا دیا۔ اچھا مشین کو پتا ہے کہ اس کی جیب میں لیٹر ہے، پن ہے، لوہے کی کوئی دھات ہے، کوئی چیز ہے، خواجہ صاحب کو نہ پتا چل سکا کہ کس کی بغل میں خنجر ہے۔ تو لہذا ہم قرآن بھی سنائیں، حدیث بھی سنائیں، لیکن جدید ٹیکنالوجی نے ان تمام مسائل کو تشت ازبام کر دیا ہے، واضح اور عیاں کر دیا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے خیبر کے قلعے کا دروازہ ایک ہاتھ سے پکڑ کے جھٹک کے زمین پہ پھینک دیا،
امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں دیگر نے لکھا کہ بعد میں وہ دروازہ جو بازو حیدر نے ایک جھٹکے میں پھینک دیا، 40 اور ایک قول 80 بندوں نے مل کے اٹھایا اور پھر خیبر کے قلعے میں لگایا۔ تو اب امام راضی لکھتے ہیں کہ ایک بندے نے مولا مرتضیٰ سے پوچھا کہ تسی وہ دروازہ لا کے سٹ دیتا سی، مولا علی سوکھی روٹی کھا رہے تھے۔ امام ابو رحم نے الیت الاولیاء میں لکھا ہے کہ سرکار حیدر کرار روٹی کھا رہے ہیں ایسی کہ گھٹنے پہ رکھ کے اس کا لقمہ توڑتے، اتنی ٹف، اتنی سخت۔ اور اقبال نے کہا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کے اسی نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ تو میں نے جلدی شعر اس لیے پڑھ دیا ہے کہ کون تڑتے ٹائم لائے جناب۔ خدا سوکھا جہا ترجمہ یہ ہے کہ اقبال یہ آکھیا ہے کہ ہرنیاں دا گوشت مچھلیاں تے کشتے کھان نال طاقتاں نہیں ہوندیاں، اس مٹی وچ کتے کوئی شرر ہوے نہ کوئی حدت ہوے کوئی ہیٹ ہوے ایمان دی۔ دیکھ لو استخارہ کر کے دیکھ لو سبحان اللہ کہنا ہے کہ نہیں کہنا ہے، سمجھا گئی۔ ویسے تو آپ سب کو اور مجھے بھی بتایا گیا کہ 12 بجے دعا کرنی ہے، اس کر کے شاید آپ بائی کاٹ کر کے بیٹھیں کہ ٹائم موک گیا ہے، اب سبحان اللہ نہیں کہنا تو ہے، آگے ٹائم ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ نہیں، اب تو آپ کی بات ہے، ہم تو مائل ہیں سنانے پر۔ تو عرض زندہ باد زندہ باد، عرض یہ کرنا چاہتا تھا آپ کی خدمت میں، وہ کہتے ہیں روٹیوں سے اور کشتوں سے اور خوراکوں اور پشتوں سے طاقتیں نہیں ہوتی، اگر ان چیزوں سے طاقتیں ہوتی تو 57 ممالک اسلامی مملکوں کے سربراہ امریکہ اور اسرائیل کے آگے بیگی بلی بن کر اسرائیل کے مظالم پہ خاموش نہ رہتے۔ کہنا اور ہے، اور جو سوکھی روٹیوں پہ گزارا کرتے تھے، سیدنا خالد بن ولید اپنے سے 5 گنا بڑی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں او رومیوں کلمہ پڑھ لو، سبحان اللہ۔ یعنی 4-5 ہزار کا گروپ ہو اور 1 لاکھ کی فوج سے کہہ رہا ہو کلمہ پڑھ لو، کلمہ نہیں پڑھنا تو سرنڈر کرو، اسلامی سلطنت کے تحت رہو، اور یہ بھی نہیں کرنا، سننا تیری خاک میں ہے اگر شرر، یہ بھی نہیں کرنا تو فرمایا تیاری کرو، نکالو تلواریں۔ میں اپنے ساتھ اس فورس کو لے کے آیا ہوں جو زندگی سے زیادہ موت سے محبت کرتے ہیں، جو زندگی سے زیادہ۔ حضرت صاحب اوس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مجھے حضرت مخدومی نے کئی مرتبہ پچھلی بار بھی چند باتیں بتائیں کہ آپ نے اپنے دور کے حکمرانوں کے منہ پر، اور یہ نہیں ہے کہ یہ فقیر پر تقصیر آپ سے نہایت ہی ادب کے ساتھ عاجزی کے ساتھ عرض گزار ہے کہ آپ مہربانی کر کے شریعت نافذ کر دیں، نہیں، مجددی ہے نا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، تو پوری پاور کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پورے غلغلے کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ کہا ہے، اور وقت کے حکمرانوں کو اور بڑے عہدوں پہ براجمان لوگوں کو کہ ناشتہ ٹیبل پہ سج گیا ہو اور دین کے خلاف بات سنیں تو وہ یہ کہیں کہ تمہارے گھر کا لقمہ کھانا بھی حرام ہے اور اٹھ کے چلے جائیں، یعنی جن سے ملنے کو لوگ ترستے ہوں یہ ٹھکرا کے چل پڑیں، یہی تو درویش کا مقام ہوتا ہے۔ تو یہ طاقت بکرے کھانے سے نہیں آتی، یہ ایمان کی کیا کہیں آپ سے، یہ کس چیز کی طاقت ہے؟ یہ ایمان کی طاقت۔ تو مولا مرتضیٰ سے اس نے پوچھا کہ جناب وہ آپ نے اکھاڑ کر پھینک دیا دروازہ، فرما ہاں، تو کہا آپ تو سوکھی روٹی کھا رہے، ماتھے پہ پسینہ ہے، تو وہ کیسے آپ نے اکھاڑ کے ڈال دیا زمین پر کہ جس کو 40 یا 80 بندوں نے بعد میں اٹھایا؟ تو مولا مرتضیٰ نے فرمایا وہ علی نے اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کی طاقت سے۔ اللہ اللہ کی طاقت سے، اللہ کریم کی طاقت سے۔
کرم اللہ تعالی وجل، زندہ باد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے جناب، زندہ باد جی، زندہ باد۔ تو بات کو آپ تھوڑا سمجھ رہے ہیں بھائی صاحب، یہ جو ہم ان کی طاقتوں کی بات کرتے ہیں تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے نا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے۔ 80 بندے جس دروازے کو مل کے اٹھائیں وہ مولا علی ایک ہاتھ سے پکڑ کے اکھاڑتے ہیں، تو طاقت کس کی کا؟ مولا کی طاقت۔ کس کی طاقت بھائی صاحب؟ اللہ کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یوں نوازتا ہے، مالک کریم اس پہ اس قدر مہر کرتا ہے، آپ اندازہ کریں۔ سیدنا داتا گنج بخش فیض عالم اظہر نور خدا نور اللہ مرقدہ، ابھی حضرت ذکر کر رہے تھے کہ صاحب اس نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں مقرر کیا ہے اپنا نمائندہ، ہے نا، حضور فیض عالم نے۔ بولے بولے داتا صاحب کا جو دربار عالیہ وہ ہیڈ آفس ہے یہاں اس خطے میں، حضور فیض عالم کا مزار ہیڈ آفس ہے محکمہ ولایت کا۔ اور میرے دادا پیر قطب زمن محدث اعظم سیدی ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور سیدی محدث اعظم فرماتے تھے کہ داتا صاحب کے دربار سے ڈاک سیدھی مدینہ شریف جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سیدھی مدینہ شریف۔ اور حضرت پیر کرما والے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم لائل پور سے گزرتے تھے تو وہاں کے در و دیوار کو دیکھتے تھے، ترسی ہوئی تھی، کوئی مسجد نہیں تھی یا رسول اللہ کہنے والے۔ سبحان اللہ۔ تو کہا کہ دیواریں اداس تھی، گلیاں اداس تھی، جیسے دھرتی چیخ کے کہتی ہو مولا کبھی تو آئے تیرا وہ بندہ جو ہمیں بھی پاک کرے، تیرے محبوب کے ذکر کی صدائیں گونجے۔ سبحان اللہ۔ تو اب حضرت پیر کرما والے رحمت اللہ علیہ فرماتے جب حضور محدث اعظم لائل پور آگے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اب لائل پور جاتے ہیں تو نور ہی نور نظر آتا ہے۔ اور یہ جملے دھیان سے سننا، پیر کرما والے رحمت نے فرمایا کہ اب ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ داتا صاحب نے اپنا ایک بندہ لائل پور میں مقرر کر دیا ہے۔ یہ محکمہ ولایت، آپ اردو سمجھ رہے ہیں ہماری، ہے نا، اردو سمجھ رہے ہیں آپ ہماری، یہ محکمہ ولایت ہے۔ اور باقاعدہ طور پہ یہ روحانی محکمہ ہوتا ہے جس کی ہر اعتبار کے ساتھ خبر ہوتی ہے، مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ آپ کا کیا سسٹم ہے جو آج کمیونیکیشن سسٹم لے کے بیٹھے ہیں؟ اولیاء کا یہ سسٹم تو کب سے ہے؟ چلیں آپ کو کوئی میں ماضی قریب کے ولی کی بات سناؤں تو آپ اس پہ سوچ سکتے ہیں۔ سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر پاک کے نام پہ چپ نہ رہا کرو، اور مجددیوں کا ڈبل آ کے جب عمر پاک کا نام آئے تو تڑلے سے سبحان اللہ کہا کریں، کیونکہ حضرت سیدنا شیخ مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی نور اللہ مرقدہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم کی اولاد پاک سے ہے۔ اور یہ جو آپ کا خطہ ہے اور آپ سے دور نہیں ہے نا پاک پتن شریف، تو وہاں جو چشت نگر کا لاڑا بیٹھا ہے نا فریدن مائی حضور گنجے شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی سیدنا فاروق اعظم کی نسل کریم سے ہیں۔ تو ایک بیٹا سرہند میں ہے، ایک بیٹا پاک پتن میں، یہی ساری سمجھ نہیں آندے تو فاروق اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ ان کی شان و عظمت سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کیا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ جلوہ گر ہے۔ کہاں جی؟ یہ ایران کے پاس، اب تو آپ لوگوں کے پاس موبائل ہیں، آپ بالکل وہ نکال کے چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا فاصلہ ہے۔ ایران کے قریبی اصفہان ہے، اور وہیں آس پاس میں علاقہ ہے نہاوند۔ کیا نام بتایا؟ نہاوند۔ نہاوند میں جنگ لڑ رہے ہیں سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ جیت کر واپس آ رہے ہیں، لیکن بعض دشمن پہاڑ کے ٹیلے کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہیں کہ ان پہ خفیہ حملہ کریں گے۔
ادھر سرکار عمر پاک ممبر پر مدینہ شریف، ادھر وہ ایران کے قریب نہاوند۔ تو سرکار عمر پاک تقریر کرتے کرتے کہتے ساریہ آپ پہاڑ ڈالتے ہو ہمیں ذرا، نہیں آئی آواز سب کی، ساریہ پہاڑ کی طرف، تو سب حیران ہو گئے کہ ساریہ تو کدھر ہے، حضرت عمر پاک کس سے بات کر رہے ہیں۔ تو جب وہ قافلہ آیا ہے تو سب کو دلچسپی تھی کہ ہم حضرت ساریہ سے حال احوال پوچھیں کہ کیا ہوا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو فاتح ہو کے پلٹ رہے تھے، دشمن تاک لگا کے بیٹھا تھا، وہ تو پلاؤ ہوئے آواز آ گئی ہے اچانک۔ تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ آواز کس نے دی؟ نہیں۔ کہا حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے ہمارے سامنے ممبر پر کھڑے ہو کر آواز دی۔ تو یہ آپ جدید سسٹم موبائل کا آج لے کر بیٹھے ہو، حضرت عمر پاک تو مسجد نبی شریف میں حضور کے ممبر پر بیٹھ کر لائیو نہاون کو بھی دیکھ رہے ہیں، پہاڑ کے ٹیلے کو بھی دیکھ رہے ہیں، ٹیلے کے پیچھے دشمن ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، دشمن چھپ کے حملہ کرنا چاہتا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کر اوپر سے آپ دیکھنا یہ آج کہتے ہیں ہماری آواز کہاں سے کہاں پہنچ گئی، حضرت محمد ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ ہاں ہر چیز ختم ہے، سیٹلائٹ کا سسٹم آج ہوتا نہیں ہے، انہوں نے کہا نیٹ کی سپیڈ ختم ہو گئی، یہ پچھلے دنوں نہیں آ رہا روڑا، انہوں نے کہا جی مر گئے واٹس ایپ بند ہو گیا، فلانا بند ہو گیا۔ تو آگے سے محکمے والے کیا کہتے تھے، انہوں نے کہا سمندر کے بیچ جو کیبل ہے اس کے اندر کو نقص آ گیا، ٹیمیں بھیجی ہیں، ابھی 2-3 دن لگ جائیں گے، تو اڈیاں تاراں ٹوٹ جان، سارا سیاپا مک جاندہ ہے۔ اللہ والوں کا کمیونیکیشن سسٹم تاروں کا محتاج نہیں ہے، اللہ کا نور ہما وقت جلوہ گر ہوتا۔ اب آپ میں سے حج عمرہ کس کس نے کیا ہے؟ ماشاءاللہ حج یا عمرہ، اچھا اللہ تعالیٰ جو نہیں گیا عزیز عطا فرمائے۔ حج کے لیے عاقل ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا، اور تیسرے نمبر پر آزاد ہونا، جو مسلمان ہونا تو شرط ہے ہی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ 4 ہو گئی۔ جننے پیسے حج تے لگنے نے او تے بیوی بچیاں والا ہے، انہوں نے روٹی پانی تے جنہ خرچہ پیچھے ہونا ہے او، قرضہ شرزہ لا کے اتنا پیسہ کول ہوئے تے معذور نہ ہوئے، اس بندے تے حج فرض ہو جاتا ہے۔ بیٹیوں کی شادی کی کہ نہیں کی، ماں باپ نے حج کیا کہ نہیں کیا، اس کا حج کی شرطوں سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں فرمایا جو حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرے، چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی، والعیاذ باللہ۔ اور تیسری بات کھٹکا یہ ہوتا ہے کہ پورا 10 لاکھ کی بینک کو نکل جانا ہے، تو میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ حج بندے کو محتاج و فقیر نہیں کرتا، بلکہ حج پہ خرچ کیا گیا پیسہ بندے کو غنی کر دیتا ہے، مالدار۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی سمجھ آ گئی ہے بھائی صاحب؟ مسئلہ حج کا یہ بتا رہے تھے کہ اب کتنے ہیں، اب آپ جب کرونا آیا تھا تو بالکل ریڈی تھی حج کی فلائٹیں، شروع ہونے لگا تھا، لیکن یکدم کیا ہوا، ہر شہر رک گئی۔ پھر کیا ہوا، 2 سال 3 سال یوں ہی رہے، اور بیچ میں کتنے تھے جن کا ویزا لگ گیا، ٹکٹ ہو گئی، ہوٹل کی بکنگ، کمرہ نمبر، بیڈ نمبر الاٹ ہو گیا، لیکن مہلت نہیں ملی، مر گئے، حج نہ کر سکے۔ سمجھ گئے؟ آپ کو پتہ ہے کہ حج کون کرے گا، یعنی کعبے کا طواف کون کرے گا، اس کی ایک خاص رمز ہے، یہ بہت ہی نیند نہ آئی ہوگی تو عرض کرا، سمجھا گیا؟ اگلی دفعہ جدو میں آواں گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ بیان آپ پہلے کرنا کی خیال ہے؟ یہ مجھے پتا ہوتا ہے، یہ جو ذہن ہے نا، ذہن سماعت، اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، یہ تحقیق کرنے والوں نے بتایا ہے، تو اس کیپیسٹی سے جو بات اوور ہو جائے نا تو آپ بیٹھے تو رہیں گے کیونکہ عقیدت مند ہیں، لیکن باتیں اڑتی رہیں گی، آدھی ادھر گئی آدھی ادھر گئی، اور پھر ہمارا حال آپ کے بارے میں یہ ہو جائے گا اور آپ کا حال یہ ہو جائے گا کہ رہنے کو یار نے دوہرا مکان بنایا، ہم گئے ادھر سے وہ ادھر سے، تو یعنی ہم تو آپ کو کر ہی رہے ہیں لیکن آپ کہاں ہیں، اس کا سب کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ وقت ویسے ایک اللہ کا وقت تے
چلو جی اللہ دس کون کرے گا؟ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کعبہ بنوایا. بڑے شارٹ کٹ لفظوں میں اتنا لمبا واقعہ آپ کو سنانے لگا 2 لائن. کعبہ شریف بنوایا، بنوا کے پھر فرمایا کہ ان پہاڑ سے کھلو کے اعلان کر کے لوگوں آؤ اس گھر کا طواف کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مالک نہ کوئی بندہ نہ کوئی مخلوق، اعلان کینوں کرنا ہے؟ تے پہاڑ تے کھلو کے آوازاں بھی ماراں تے جنی کی میری آواز پھیلنی ہے انہیں کتنے تک جانا ہے. فرما تو سونیا آواز دے اپڑا سی آپ دینے ہیں. غور کرنا ذرا غور کرنا. سرکار ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کہا او اس اللہ کے گھر کا حج کرو، طواف کرو. اب ذرا دھیان رکھنا، جو عالم ارواح میں تھے ان میں ہم بھی تھے، اور جو باپوں کی صلبوں میں تھے، یعنی جس نطفے سے ابتدا ہوتی ہے وہ بھی صلب میں تھا، اور جو ماؤں کے پیٹوں میں تھے. کتنی کیٹاگریاں ہوگی؟ ماں کے پیٹ میں، باپ کی صلب میں، عالم ارواح میں. سب تک اللہ نے آواز پہنچائی. ہائے ہائے سب تک آواز. تو جس نے بھی سن کر لبیک اللہم لبیک کہا وہ مرے گا نہیں جب تک کعبے کا طواف نہ کر لے. الحمدللہ میں بھی حاضر ہوا ہوں اس دیار کرم میں. آپ میں سے کئی حضرات نے ہاتھ اٹھائے. اس کا مطلب یہ کہ میں اور آپ جب عالم ارواح میں تھے تو خلیل اللہ کی آواز اس دور میں ہم نے سنی اور ہم نے لبیک کہا. اس لیے ہم نے کعبے کا طواف کیا. یاد ہوئے باویں نہ ہوئے علیحدہ گل ہے. خلیل کی آواز کو روحوں تک پہنچا دینا، صلبوں تک پہنچا دینا، رحموں تک پہنچا دینا. جب وہ کرم کرے تو ہم جیسوں کے کانوں کو یہ طاقت دے دے کہ ہم خلیل کی آواز سن لیں. اپنے حبیب کو کتنے پیارے کان عطا فرمائے ہوں گے کہ جو ہم شام و سحر یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں تو حضور کے لیے سننا کیا مشکل ہو سکتا ہے. سمجھا گئی ہے؟ اور اگر ہم یوں ہی چلتے رہے تو ایک بات پہ رات بسر ہو جائے گی. یہ تھوڑی سی بات ان کی پاوروں کے بارے میں، ان کی طاقتوں کے بارے میں، کہ یہ طاقت یہ پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. بہت ساری اولیاء اللہ نے مجاہدے کیے ہوئے، کئی دن کھانا نہیں پینا نہیں. اب اس پر وہ کیا کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ 2 دن روٹی نہ کھائے، 3 دن نہ کھائے، 4 دن نہ کھائے وہ زندہ رہ جائے. اصل میں زیادہ کھانے والوں کو پرابلم یہی ہوتی ہے کہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں. آج آپ کو سائنسدان جو ہیں وہ تحقیقیں کر کر کے بتا رہے ہیں کہ ایک اونٹ جو ہے وہ کتنے دن پیاس کاٹ سکتا ہے. کہا وہ اپنی باڈی کے اندر واٹر کو سیو رکھتا ہے، اور جب اس کی باڈی کا واٹر بھی مسلسل محنت چلنے سے اور دھوپ سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کوہان کے اندر جو چربی ہوتی ہے وہ وہاں سے نمی لینا شروع کر دیتا ہے. ایک جانور کو تو رب اتنا صبر و ضبط اور انرجی دے دے کہ وہ کئی دن کھائے پیے بغیر زندہ بھی رہے، سفر بھی کرتا رہے. تو جانوروں کے پاس اتنی انرجی ہے اور دھرتی پر یہ بات موجود ہے. آپ اندازہ کریں یہ رہ سکتے ہیں تو جن کا کھانا پینا ہی رب کا ذکر ہو. بڑی کمزور آواز آئی ہے آپ کی. جن کا کھانا پینا ہی کیا ہو اللہ کا ذکر مست کرتا ہے. یہ ذکر مست کرتا ہے. اگر آپ دائیں بائیں متوجہ نہیں ہیں، آستانہ شریف ہے، رات ہم یہی باتیں آپ سے کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتے. آپ پڑھیں گے حضور علیہ السلام کے ہودی خاں. نعت خاں تو آپ نے سنا ہے نا، ہودی خاں بھی ہوتا ہے. ہودی، یہ ہودی خاں کون ہوتا ہے؟ یہ باقاعدہ سفروں میں ہوتے تھے جن کی آوازیں سریلی ہوتی تھیں
اور یہ اونٹ پر کجاووں پر بیٹھ کر پوری سر لے تال کے ساتھ کلام پڑھتے تھے، اور ان کی نغمگی سے اور ان کی آواز کے حسن سے اونٹ مست ہو جاتے ہیں، اور مست ہو کر وہ زیادہ چلتے ہیں، لمبا پینڈا چھیتی مکا لیں گے۔ پھر آپ کو ایک مثال دی، جانور آواز سنے تو مست ہو جائے اور وہ روٹین سے زیادہ سفر کو طے کرے۔ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آوازیں جب بندے کو مست کر دیتی ہیں تو ذکر یار بندے کو کتنا بے خود کر دیتا ہوگا۔ تب وقت گزارنا کیا مشکل ہو سکتا ہے، تب وقت کی دقت کیا ہو سکتی ہے، وقت کی پرابلم کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت صاحب عرس کے بارے میں ابھی میں قبلہ سے بات سن رہا تھا تو مجھے یاد آیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات ہے۔ ایک مانگنے والا ایک دکان پر آیا اور اس دکان پر ایک صاحب نظر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا 1 روپیہ دے، دوبارہ کہا دے، تیسری بار کہا تو تیری دکان الٹاواں۔ تو جو دکان پر صاحب نظر بیٹھے تھے نا، انہوں نے کہا دے یار 1 روپیہ، انہوں نے روپیہ دے دیا، وہ چلا گیا۔ تو اس نے ان سے کہا حضرت میں تو اس کو چوندی بھی نہ دیتا، یہ آپ کے حکم پہ روپیہ دیا ہے، تسی کیوں مینوں آکھیا کہ میں روپیہ دواں؟ وہ فرمان لگے جدوں آ کے کھلوتا ہے نا تینے آکھیا کہ روپیہ دے، تو میں سر تو پیراں تک دیکھیا ویلا۔ وہ ایئرپورٹ کی مشین آپ کا ظاہر سکین کرتی ہے، اللہ والے کی آنکھ کی مشین باطن کو سکین کرتی ہے۔ اندر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ کیا ہے؟ جب اس نے دوسری بار کا 1.5 روپیہ، تو پھر میں نے اس کا پیر دیکھا، وہ بھی کوئی خاص نہیں تھا، اور جب اس نے کہا تو 3 روپیہ یا دکاواں تیری دکان الٹاواں، پھر میرا دادے پیر ال دیکھا بڑا ہی تگڑا۔ کاش رات کے اس پہر یہ آپ بات سمجھ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ دادا پیر دیکھا تو بڑا ہی تگڑا، تے جدوں انہیں آکھیا نا کہ تو دنا یا تیری دکان اٹھاواں، تیرا دادا پیر ریڈی بیٹھا سی، ایک دفعہ منہ کڈے الٹا کے وہ ماری یہ دکان، تاں میں تینوں آکھیا کہ 1.5 روپیہ۔ یہی بات اہل اللہ فرماتے ہیں، نسبت جس کو بیعت کہتے ہیں، چین سے چین، کڑی سے کڑی، لڑی سے لڑی جڑی ہو، انجن نال 3rd کلاس دا ڈبا بھی جڑیا ہوئے تے منزل تے اپڑ جاندا ہے، تے VIP قسم دا ڈبا بھی ہوئے تے انجن نالوں جڑیا نہ ہوئے، وہ اتھے ہی آکڑ کے سک جاندا ہے، منزل تے نہیں اپڑ سکتا۔ آگی بات کی سمجھ کے کوئی نہیں آئی ہے، سمجھا رہی ہے بات کی۔ اب دوسرا اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ ہے وابستگی۔ ایک تو یاد رکھیے گا، عقیدت آرٹیفیشل نہیں ہوتی، عقیدت اوریجنل چیز ہے۔ اور میرا ایک جملہ ہے کہ عقیدت میں اور ایکٹنگ میں فرق ہے۔ عقیدت میں، دوسرا کیا بولا؟ ایکٹنگ میں۔ بندے کو ایکٹر نہیں بننا چاہیے، عقیدت مند۔ یہ سبق یاد کر لینا، روز روز نہیں ملے گا۔ ایکٹر نہیں، عقیدت مند، فارمیلٹی نہیں، اوریجنل۔ اب حضرت جلال الدین رومی پاک یاد آئے، حضرت خواجہ سائیں سردار آلہ رحمت اللہ علیہ، کھڑے پر شریف کا حسن، ہاں، خوشبو رومی، رومی پاک کی بات ان کی نظر، اللہ ان کی مرقد پر نور پہ انگنت رحمت نازل فرمائے۔ رومی پاک فرماتے ہیں کہ مجنو، اچھا مجنو جو ہے یہ نام نہیں ہے، یہ کیفیت ہے، پاگل کو کہتے ہیں۔ نام اس کا ہے قیس، نام اس کا کیا تھا؟ قیس۔ تو ایک دن یہ قیس کتے کے پاؤں چوم رہا ہے، وہ اس کی برادری نے اچھی بلی برادری تھی، انہیں کیا ہوں اے گل رہندی سی، سمجھ گئے، یہ اے بھی ان تو بگا وجا دیتی ہے۔
ਹੋਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੰਡ ਲਵਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾ छड़ेगा। ये चुनकन की विषय है। तो वो कैस ने यानी मजनू ने कहा कोई नहीं, तो चूमता क्यों है पाँव? कभी कभी लैला की गली से गुजरता है, इसलिए आज उसके कदम चूम लिए। ये है ओरिजिनल होना। ये क्या है? ओरिजिनल होना। एक्टिंग नहीं है। एक्टिंग में बंदा इज्जत गंवाने का नहीं सोच सकता, और अकीदत की जब कैफियत होती है उन्हें कौन हर शाय लौट दिए तो लौट पड़े साथ भी खैरा मसला ही कोई नहीं। रूठती है, ये शेर सुना रहा हूं, रूठती है खुदाई तो रूठे, तेरा रिश्ता नबी से न टूटे, देख दीवाने प्यारे नबी के, इश्क है ये तमाशा नहीं है। पहली बात, अकीदत और एक्टिंग में फर्क है। अकीदतमंद बनना है हमने, एक्टर नहीं बनना। और दूसरी बात, अकीदत ये उससे भी मुश्किल बात है। और आपकी नजर कर रहा हूं जी, बाकी थोड़े जेरे नजर हो के कोई याद कर ले तो मर्जी, ना करो तो अल्लाह दे शुक्र। अकीदत तबीयत के मातहत नहीं होती, तबीयत अकीदत की पाबंद होती है। नींद आ रही है, शाह कहता है कि तुमने बैठना, और तबीयत क्या कहती है कि माड़ा जा किते इंज होण दे तो हुणे खराटे आ जा, लेकिन अमर की है बैठा रहे। समझ गए? अब जो मर्जी करे, उन्होंने कहा जी आ बैठे, इधर 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 मेरी तरफ देखो, इधर मेरी तरफ देखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में एक मकाम पे रुके, हजरत बिलाल पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी लगा दी कि हम आराम करने लगे हैं, फजर के वक्त सबको जगा देना। ये काफिला है, रास्ते में रुके हुए हैं। अब हजरत बिलाल जाग रहे हैं। हजरत बिलाल पाक फरमाते हैं कि मैं ना इधर जावा ते इधर जावा, कि बैठा नहीं किते नींद ना आ जाए, माल का ड्यूटी लाती है। नहीं मजा आया यार, क्या करिए। वो बैरून मुल्क से आए हैं, आप उनको देख के अपने बिस्तरे ना तैयार करो, समझ आ रही? और वैसे भी हमारी लैंग्वेज से वाकिफ नहीं है ना, तो हुण तुसी मैं थोड़े भी देखा कईयां ने हुणे ही जनाब लत्तां खलार लईयां ने, ते अजे तू मैनूं तो डर है कि हुणे तुसी रजाइयां कंबल भी मंगा लेने ने, जो कोई 10 मिनट और तकरीर रही थे, है ना? ये खतरा तो यही है। अच्छा, अब जरा गौर करना, वो चलते रहे, कभी इधर कभी उधर, फिर गौर कीजिए। फिर फरमाते थोड़ी थोड़ी थकान हुई ना, तो नेजा था ना पास, तो नेजा जमीन में सख्त करके ना, तो उस पे हाथ रख के खड़े खड़े ले, बैठे नहीं कि कहीं नींद हो जाए। पर आज रब नूं कुछ होर मंजूर सी, सुभान अल्लाह, आज रब को कुछ और मंजूर था। सैयदना बिलाल पाक की फिर गूढ़ी आंख लगी, इतनी गूढ़ी कि सूरज की किरणें चमक पड़ी। हाँ, सूरज की किरणें, करीम अलैहिस्सलाम की चश्माने करम खुली और सरकार ने वहां उठो उठो चलो। फिर फरमाया इस जगह को छोड़ दो, यानी यहाँ पर नमाज कज़ा हुई, इस जगह को छोड़ दो, आगे चलकर फिर पढ़ी। तो इस अदा से उम्मत को एक तरीका मिल गया कि अगर किसी वजह से आंख ना खुले और फजर का वक्त जा चुका है, तो आंख खुलते वुजू करके नमाज पढ़े, एक बात। लेकिन यहाँ ये कहे बगैर नहीं जा सकता। हजरात उलमा तवज्जो करेंगे, कोई तरीकत वाले दरवेश हैं तो वो तवज्जो करेंगे। सवाल है कि हुजूर फरमांदे ने तनामु आईनी वला यनामु कल्बी, मेरी आँखां सौंदियां ने, मेरा दिल नहीं सौंदा। तो हुजूर नूं किंज नहीं पता लगा कि सूरज चढ़ गया है? इसका जवाब पढ़ाते पढ़ाते मेरे दादा पीर सैयदना मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। उन्होंने जो जवाब दिया है वो हम आपको, देखो हमने पंजाबी इख्तियार कर दी, गल जरा औखी है, थोड़ी सौखी विद्यार्थी पैकेज भी है ना। सुनना, सूरज चढ़ आवे जनाब, ए हुण रात है ना जी,
باہر نکلو پنڈ دی گٹھ تے نکر تے کتے دیوا بلدا ہوئے تو دور سے بھی تھوڑی روشنی نظر آئے، لیکن سورج چڑھ جائے اور کھلے صحرا کے اندر آپ 10-100 چراغ بھی جلا کے رکھ دیں تو کیا خیال ہے، کوئی چراغوں پہ نظر جائے گی کہ کوئی روشنی ہے؟ سورج کی روشنی غالب آ جائے گی۔ تو محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کہنا کہ حضور کو نہیں پتہ چلا کہ سورج چڑھ آیا ہے اور فجر جا رہی ہے، انہوں نے کہا دیکھو سرکار سی رب دے جلویاں چ گم تے ایتھے تے کروڑاں سورج ڈوب جان تے اس جلوے دی ایک نور دی جھلک دا مقابلہ نہیں کر سکتا، جو اس جلوہ حق میں گم ہے چڑھتے رہے سورج۔ او بھائی جی حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسے تاج پہنائے جائیں گے کہ سورج اور چاند کی روشنی تاجوں کے آگے ماند پڑ جائے، مٹھ ہی پہ جائے، تو اللہ کریم کے جمال اقدس کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن آپ دیکھ لیں ڈیوٹی سیدنا بلال پاک نے مکمل دینے کی کوشش کی۔ اب حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنی ڈیوٹی لائی سی میں تہجد ویلے حضور نو پانی پیش کرنا ہے وضو واسطے، اج بھی کل بھی پرسوں پتہ نہیں کتنے دن لنگ گئے، تو ایک دن سرکار فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ منگ کی منگ ہے۔ یہ ایک پوائنٹ سمجھ لو بھائی صاحب، مجھے خود بہت جلدی ہے کہ میں وما علیہ نہ کہوں، یہ پوائنٹ سمجھ لیں۔ شیخ دی مرشد دی خدمت کدی تما نال نہیں کرنی چاہیے کہ میں انج کراں گا تے مینوں آ لب جائے۔ عقیدت ہونی چاہیے، تجارت نہیں ہونی چاہیے۔ بولے تسی ہولی ہو نہیں تو میں تانوں حضرت خواجہ باقی باللہ کو لے کے جاتا ہے، ہن کو تگڑی ہو گئی ہے تھوڑی سی آواز، ہاں ہن توڑو کھڑنا بند ہے۔ آپ جانتے ہیں شیخ سلسلہ ہیں، نقشبند سلسلہ کا بادشاہ ہے حضرت سیدنا خواجہ باقی باللہ نور اللہ مرقدہ۔ میں حاضر ہوا ان کے دربار اقدس پر دلی میں، تو خواجہ صاحب کے پرونے آ گئے تو انہوں نے ایک مرید سی ہوٹل آلا، اور خواجہ صاحب کے گھر میں اس وقت مہمانوں کو کھلانے کو کچھ نہیں، نان بھائی کہتے ہوٹل والے کو، انہوں نے کہا حضور پرونے تو اڈے نے پیر بھائی جو میرے آئے عقیدت مند جو ہیں کہ میرے ذمہ ہو گیا حضور، انہیں 3 دن جناب 2 ٹائم ودیا روٹی سالن پیش کیا، پرونے چلے گئے، خواجہ صاحب خوش ہو گئے کہ انہیں خدمت چنگی کیتی ہے۔ آپ انہوں فرمان لگے مانگ کی مانگنا ہے، انہیں کہا جی منگن واسطے تے کام کیتا ہی نہیں، گل تے سانوں ساری دس دی ہے، انہیں دا ترجمہ کی کرانا چاہندے ہو میرے کولوں؟ یہی تو راز ہے سارا۔ انہوں نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ خدمت میں اس واسطے کیتی نہیں، میرا تے فرض ہے کہ پیرا گھر پرونے آئے نے تے مینوں اور کی چاہیے کہ مینوں 3 دن خدمت نصیب ہو گئی، پر بابے ہن موج نے انہاں کہا تو مانگ، جدو تیجی دفعہ فرمایا نا انہیں آخیا جی ہن تسی آندے ہو نا، ہن تساں اختیار دیتا ہے منگن دا، میں کام کوئی شے منگن واسطے کوئی نہیں کیتا، تے پھر سونیا جی ہن دین تے کچھ آیا ہے نا تے مینوں باقی باللہ ہی بنا دے۔ کیا تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا، بولے مجھے باقی باللہ بنا دے۔ انہوں نے فرمایا اے تیرے بس دی گل نہیں، کی کریے جناب، ایک یہ کیمرے شیمرے ہیں، سارے بندیاں نو ہضم ہونے والی گلاں بھی نہیں ہوتی، یہ جو صورتیں ہوتی ہیں نا جناب ان پر بھی عنوان برستے، یہ بھی ایک الگ میٹر ہے، پھر کدی سے یہ کہ اس وقت تقریر ہوئی تو پھر کس دن سے ایویں چیک کرتا بندہ اچھی سبحان اللہ آندا بھی نہیں اسی جاگدے ہیں، تے میں تے ویکھدا پیا نا، میں تے میاں ویکھدا پیا، ویکھن والے دیاں گلاں ہو رہیاں انہاں تے ویکھدا پیا ہے نا، سننا ذرا سننا، مینوں باقی باللہ بنا دو، میں اے تیرے بس دی گل نہیں، تیرے بس دی گل،
میں کو حضور نہ صحیح یہ تے میں آپ دے فرمان تے عرض کیتی ہے ہن جو تسی نہیں بنانا تے تہاڈی مرضی میری تو ڈیمانڈ کوئی نہیں تھی میری خواہش بھی کوئی نہیں تھی تقاضا بھی کوئی نہیں تھا جدوں نے آکھیا نا بھی آپ ہی آندے ہو تے ہن آپ ہی کہندے ہو بھی یہ تو نہیں بن سکتا تہاڈی مرضی مرید بڑا سیاںا سی پاویں روٹیاں ہی لاندا سی یہ عقیدت واسطے کو بہت پڑھاکو ہونا بھی ضروری نہیں ہے یہ بہتے پڑھاکو قابو بھی کوئی نہیں آتے بڑا روڑا بنا دیں تو جناب والا پھر یوں ہوا کہ خواجہ صاحب آگے جلال آپ وہ ہاتھ پڑیا اور حجرہ شریفہ میں چلے گئے اب مرید سکتے میں ہیں خواجہ جلال میں ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھلا حجرے کا دو ہی اندر گئے تھے پھر دو بار آئے گئے تو ایک نان بھائی تھا ایک حضرت خواجہ باقی باللہ آبروئے سلسلہ نقشبندیہ نور اللہ مرقدہ تھے لیکن جب باہر نکلے ہیں تو دونوں باقی باللہ جناب شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں یہ روایت لکھی ہوئی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ واٹس ایپ کا اسٹیٹس نہیں ہے سمجھ گئے دونوں باقی باللہ اب مرید غور کر رہے ہیں کہ ساڈے والا کیڑا ہے ہاں یہی بات سمجھ ہاں شب دے نہیں پہ ساڈے والا بابا کیڑا ہے لیکن جو اہل نظر تھے انہوں نے کہا او جڑا مرجایا پھردا ہے نا وہ نان بھائی ہے جو اب بھی سالکوں کی طرح جم کے کھڑا ہے وہ ہمارا مرشد خواجہ باقی باللہ ہے 3 دن وہ زندہ رہا لیکن نہ کھایا نہ پیا نہ بولا میں نے ابھی آپ کو بتایا صورتوں اور روپوں پہ بھی انوار برستے ہیں جیڑا سیاںا ہر ایک دے واسطے گل کوئی نہیں یہ بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت منصور جو عدل حق فرماتے تھے تو ان کی ہمشیرہ معظمہ رحمۃ اللہ علیہ وہ روزانہ معرفت کا پیالہ ان کے پاس آتا تھا تو جیڑا پیندے چ بچیا سی وہ انہوں نے کوٹ پار لیا کہ آخیا آنا لاگ اجے بھی نہیں سمجھ آئی گل تو پھر دوڑ نال کر لے بھائی صاحب روزانہ جامع معرفت پورا نوش کرتی تھی لیکن انل حق نہیں کہا حضرت منصور نے اس کی چھاچ کو پی لیا پیندے میں بچی 2 بوندوں کو پی لیا ضبط نہیں نہ ہوا انل حق کی صدا کیا دی اور رومی پاک فرماتے ہیں درویش وہ ہے جڑا 7 سمندر بھی پی جائے تے ڈکار بھی نہ مارا سمجھا جی کہ نہیں یہ دیکھیں میں دوسری بار آیا ہوں مرولہ شریف آستانے پر اور جن کا عرس ہے ان کے لیے کوئی کرامت کی بناوٹ کی صورت نہیں ہے اس دن بھی ہم نے یہاں کے کوچہ و بازار کو مخلوق خدا سے اٹا ہوا اشتہام کثیر دیکھا اور میں نے کئی جگہ پہ اس کا اوریجنل بات ذکر کیا ہم تو روز صبح شام جلسوں میں ہوتے ہیں 34واں سال ہے بڑے بڑے جو باقی معروف ہوتے ہیں میلے وغیرہ میں ان کی بات نہیں کر رہا لیکن خانقاہوں پر عرس اور اتنی بڑی تعداد یہ میں نے مرولہ شریف کے اندر دیکھی تو آپ کیا کہتے ہیں یہ کوئی ایسا ہی ہے کوئی لوگ کوئی چولاں دے پکے واسطے نسے آندے گھر نہیں پک دے وہ جڑے بندے جڑے بس درویش باہر دے ملکوں آئے نے یہ ٹکٹ بہت ہی مہنگی ہے یا کلو چول بہت مہنگے چوڑوں واسطے کون آندا یہ درویش کی کھیڑ ہوتی ہے جناب دیش درویش کی رونق ہوتی ہے جہاں شمع جلتی ہے پروانوں کا ہجوم ہوا ہی کرتا ہے چاہے وہ کہیں پر بھی جل جائے لیکن ان کے صاحبزادے اور آگے صاحبزادوں کے صاحبزادے ہیں میں پچھلی دفعہ بھی راج کی نشست میں بھی نوٹ کر رہا تھا وہی سادگی کا انداز ہے ایڈی تگڑی گدی ہوئے تو پیر جی 2-3 پیروں تھلے میت دن دیں کئی 2-3 گڈی تھلے درویش آئے ہوتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے یہ بھی حضرت رومی نے کہا جے کہ جے تسی سمجھ لو ایک لین تے لین تے آ سکتے ہو ٹھیک ہے ایک لائن سمجھ لو تو لائن پہ آ سکتے ہو وہ یہ کہ رومی پاک فرماتے ہیں
کہ پھلاں نو کڑھائی دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی، پھل آپ ہی سجاوٹ واسطے ہوندے ہیں، پھل آپ ہی بولو 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 ذرا، کس لیے ہوتے ہیں؟ سجاوٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عقیدت رکھی جائے، تجارت نہ کی جائے، تجارت۔ اچھا ہمارے ہاں کہتے ہیں میں تے جناب یاری بھی کدی نہیں چھڈی تے داتا صاحب بھی دیکھ دے آنا، مسیت بھی جمعرات دی جمعرات جو بندا سردا بھیجی دا ہے۔ یہ پھر بھی میرا ہی کاروبار کیوں نہیں چلتا؟ اسی گل دے وچ تے سارا جواب ہے کہ تو ساریاں گلاں رب نال حساب والیاں کردا ہے۔ صوفیاء فرماندے ہیں جدوں نے تیرے نال حساب کیتا تیرے پلے ککھ بھی نہیں رہنا، ہے بھی ککھ نہیں تے رہنا بھی ککھ نہیں۔ اس لیے تجارت نہیں عقیدت، تجارت نہیں بلکہ عقیدت۔ اختتامی بات یہ ہے کہ یہاں خانقاہ پہ ماشاءاللہ مدرسہ قائم ہے اور متوسلین ان امور کو سر انجام دے رہے ہیں۔ پرانی خانقاہیں جو اولیاء اللہ کی چلی آتی تھیں ان کا سسٹم یہی تھا، خانقاہ پر ہی مسجد، خانقاہ پر ہی مدرسہ، خانقاہ پر ہی طریقت کے اسرار و رموز کی تربیت گاہ، اور خانقاہ اور آستانہ ہی لنگر خانہ، اور خانقاہ اور آستانہ ہی بے آسراؤں کی پناہ گاہ ہوتا تھا۔ معذرت کے ساتھ یہ لفظ تلخ لگیں تو واپس تو میں نہیں لے سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتے اور گھوڑے تو ماضی قریب میں خانقاہوں میں آئے ہیں، اس سے پہلے تو ہو کی ضربیں ہی ہوا کرتی تھی۔ نہیں مزہ آیا، دیکھیں نا بابا فرید سرکار کی خدمت میں خواجہ نظام الدین اولیاء دلی سے آئے تھے، کوئی فیس بک کا کلپ دیکھ کر آئے تھے، صرف ان کے استادوں کے سامنے ملتان اور پاک پتن سے ہو کر ایک بندہ گیا تھا تو وہ ان کو بتا رہا تھا، پہلے اس نے بتایا جی کہ میں ملتان گیا، یہ دلی گل سنائی جا رہی ہے، شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا سلسلہ سہروردیہ کا دولہ ہے۔ اب ذرا سننا، انہیں کہا جی میں اوتھے گیا کی شان ہے اس پیر دی، بڑی ٹور آ رہا ہے، آٹا پین والے بھی اللہ دا ذکر کر دے پے سن تے آٹا گنن والے بھی تے پیڑا کرن والے بھی تے روٹی پکان والے بھی تے بالن لان والے بھی سب اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ تھے آستانے، جاگ رہے ہیں اے ساڈے تمالیے درویش ان چپ ہو گئے ہونے، کلندر دے نام دی کمال پاؤ، کسے کلندر تمالا حال نہیں کھڑیا، انہاں دا دل ہی وجد چ رہندا سی، انہاں باہر دی کمال دی کیڑی لوڑ ہے، وہ دل ہی نہیں قابو آیا، وہی اس کے ذکر میں شاغل رہا ہے اور یہ ساری چیزیں۔ انہیں کیا پھر میں آیا پاک پتن، اوتھے ایک درویش ویکھیا ہے فقیری جدے تے ناز کرتی ہے، پرانیاں کپڑیاں وچ بھی بادشاہاں نالوں ود دا جلال ہے، نام مسعود فرید ہے۔ خواجہ نظام فرماندے میرے دل نو کھچ پے گیا، یہ کون ہے جدا نام لیا، بس وہی سنیا تے بابا نظام کی ظاہری ایکٹنگ جو طریقت کے نام پہ ہوتی ہے اس سے دھوکہ مت کھاؤ، فرق کو جانو۔ ہمارے ہاں پتہ کیا، ہمارے ہاں عامل اور شعبدہ باز ٹائپ کا پیر چاہیے۔ عامل کون سے ہیں؟ بنگالی بابا، ٹھیک ہے، فلانا بابا، اب وہاں کیا لکھا ہے، ہر مراد پوری، محبوب قدموں میں ہو کے رہے گی، ویزا لگ کے رہے گا، نیشنلٹی مل کے رہے گی، تو ادھر دھکے کیوں کھا رہا ہے، تو ویزا لے کے وہاں نکل، باقیوں کا بعد میں لگوانا۔ یہ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، آپ سمجھیں، میں مدتوں سے یہ بات بول رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نگینے پہننے سے تقدیر بدلتی ہے۔ میں ابھی یہ سیالکوٹ کے ایک علاقے میں گیا تھا تو میں اسپیشلی تھوڑی دیر کے لیے گاڑی رک کے وہ شو کیسوں والوں کے پاس رکا کہ کتنے سال ہو گئے، انہوں نے کہا جی کئی سال ہو گئے ناک بیدے، شو کیسوں میں، یہ میلے لگتے ہیں نا شو کیس میں، تو وہاں بھی عرس تھا تو میں بیان کرنے گیا، تو بھائی تو سیتے لے لیا ناک 150 روپے دا تے تقدیر بدل گئی۔
تے جڑا سارا ہی چکی پھردا ہے اس کی کیوں نہیں بدلتی؟ دیکھیا ہن سچی گل آئی ہے تے ہن رونڈ مار دے ہو، ہن چپ ہو گئے ہو. بودیاں نال تقدیراں بدل دیاں نے، کناں چ والیاں پان نال، پیراں چ کڑے پان نال، ہاتھ چ کڑے پان نال، مالا لان نال، اگ دا مچ بالن دے نال. میں جی تمال پائی تے انج ہو گیا، تو اپنے چسکے پورے کردا پیا ہے، یہ طریقت تو نہیں ہے. آپ جس خانقاہ پہ آئے بیٹھے یہاں لطائف ہوتے ہیں. سلسلہ نقشبندیہ میں کیا ہوتے ہیں؟ جلدی بولیے، کیا ہوتے ہیں؟ لطائف ہوتے ہیں. اور آخری بات لطائف اور توجہ. لطائف اور توجہ آل اللہ ہمارے سلسلہ قادریہ کے اندر بھی یہ تلقین ہوتی تھی. ہمارے صاحب پہلے زبان سے ذکر کرواتے تھے، پھر فرماتے تھے چپ ہو جاؤ، آنکھیں بند، زبان بند، سانس بند. اب ابھی جو کہا تھا نا اللہ 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 اللہ، تو وہ ابھی دماغ میں اور کان میں ہے، اور اتنے میں سانس بند کیا، زبان بند کی، آنکھ بند کی، تو دل کی جو دھڑکن ہے وہ تھوڑی کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ادھر سے وہ آواز ابھی جو بولی، تو کہا اب اس آواز کو اس پہ نافذ کرو. ٹھیک ہو گیا. تو اب کیا ہوا؟ اللہ اللہ اللہ. حضور غوث پاک سرکار بادشاہ اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر تھے، تو کتب بیٹھے تھے غوث پاک کے دربار میں. کتب غوث پاک فرما منگو کی منگنا ہے. تو ایک ولی نے مانگا کہ میرا حال کبھی نہ چھوٹے، یعنی میں ہمہ وقت ذکر الہی میں رہوں. تو وہ جب ٹائلٹ میں جاتے تھے، واش روم میں، تو اپنی تسبیح بار کھونٹی پہ ٹانک دیتے تھے اور تسبیح خود چلتی رہتی تھی. سمجھا گئی؟ عرض یہ ہے ذکر اللہ میں شاگرد رہنا، اور اس کے لیے محنت کی ضرورت پڑتی. محنت آپ کر دے کوئی نہیں، اس کر کے کو آندہ کڑا پالا ہے بچہ کھیڑ بن جائے گی، انہیں کہے سوکھا کام ہے، نارے فیشن دا فیشن. سمجھ گئے؟ لال دھاگا، پیلا دھاگا، سرخ دھاگا، سبز دھاگا. نالے انہیں آکھیا تھوڑا جی انگوٹھی دا رنگ نگینا سرخ ہے تے لال دھاگا پالو تے آکھو سیونوں لے آندہ ہے، تے تھوڑا جی زرد رنگ دا پالو تے آکھو سابری رنگ ہے، بابا صاحب دیو لے آندہ ہے. ایک بزرگ دھاگے بیچ دے رہے ہیں، یہ تو رب کے دھاگے اور رسی سے جوڑتے رہے ہیں، رب کے کڑے میں لاتے رہے ہیں. تو ایکسٹرا راستے اور شارٹ کٹ راستے ہم ڈھونڈتے ہیں، تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اگے پھر جیب قطرے ٹکر پہن دیں. ان سے بچنا ہے. توجہ کیسے کی جاتی ہے؟ وہ آخری بات میں آپ سے کہہ رہا تھا، وہ یہ ہے. سید الاولیاء داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سرکار سیدنا ابو الحسین نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا تگڑا ولی ہوگا جس کا ذکر داتا صاحب نے کیا ہے. ان کا مراقبہ بڑا مضبوط تھا. اب آپ نقش بندیوں کو مجھے سمجھانا پڑے کہ مراقبہ کیا ہوتا ہے، تو تن سارے انو جہاز پار کے پھر اتنے بخارے کیوں نہ بھیج دئیے. جاؤ نالے اتنے شاہ نقش بندے کول 4 دن رہو، کو لنگر شنگر کھاؤ، کو دوبارہ کو گل دی سمجھ آئے. مراقبے کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ تھوڑی آوازیں آئی ہیں، تھوڑی آوازیں آئی ہیں. بے خود ہو جانا، اور ذکر میں یہ سوکھا جی عام بندے آواز سے ترجمہ ہے، بے خود ہو جانا، یاد الہی سے سرشار ہو جانا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. ان کا مراقبہ بڑا تگڑا تھا. ان سے کسی نے پوچھا جناب یہ مراقبہ کدے کولو سیکھیا ہے؟ انہاں فرمایا بلی کولو. اب بتاؤ. کہا جی بلی سے کیسے سیکھا؟ کہ بلی چوہے کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور چوہا گھس گیا بل میں، ہے نا، سوراخ میں. تو بلی نے کیا کیا کہ وہ پاؤں کے بل پنجے کھڑے کر کے اس نے نظر سوراخ پہ ٹکا دی، سانس روک لیا کہ چوہا نے پھر نکلنا ہے تو سیکنڈ ہی پاس ہونا ہے، سیکنڈ کول ہونا ہے، تو اینو پھڑنا ہے. تو فرماتے ہیں جب میں نے اس کی اتنی گہری توجہ دیکھی نا، تو تب مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ جانور ہو کر
شکار پہ اتنی گوڑی توجہ کر رہی ہے، تو اشرف المخلوقات میں سے ہو کر یاد یار میں اتنا متوجہ اور غرق نہیں ہو سکتا؟ کہ اس چیز سے میں نے مراقبہ سیکھا۔ لہذا آپ سلسلے سے جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں شجرانہ ترک کیا کریں، جیسے حضرت خواجہ صاحب نے آگے حضرت نے جو وظائف بتائے ہیں وہ وظائف ترک نہ کیا کریں۔ اور سارے بزرگوں کے وظیفوں میں سے ایک تگڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے۔ کنے ویلے دی ہوں اگے ہوئے نہ شروع کر دیا جی لوکاں نو 5 ویلے سانو 8 ویلے، ہاں لوکاں نو 5 ویلے 5 ویلے ہی ہے۔ یہ پھر اگلے سٹیپ شروع ہون گے کہ ہر ویلے ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا۔ انہاں کہا جدو تو نماز پڑھے تو تینوں پتہ لگے تو گلاں کدے نال کردا ہے تو تیرا نماز چوں باہر آن نو دل ہی نہیں کرے گا۔ یہ اگلا مرحلہ۔ تو آج نیت کریں انشاءاللہ نماز کی۔ آواز تھوڑی ہے جی۔ دوسرا حفظ کا شعبہ قائم ہے جی ادھر ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ یہ طلباء ادھر بیٹھے میں نے دیکھے تھے، شعبہ حفظ یہاں پہ قائم ہے۔ مرولہ شریف کے کم از کم جو لوگ اور قرب و جوار کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ آپ کے لیے اس فیض کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اللہ کے ولی کے قرب میں یہ نور علی نور ہے، اور برکت کی بات ہے کہ بچے روز آئیں خانقاہ شریف پر، مزار پہ فاتحہ پڑھیں، حاضری بھی دیں، ادھر سے فیض بھی پائیں اور ادھر استاد بھی پڑھائیں تو رنگ چوکھا چڑھ جائے گا۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ ضرور کیجئے۔ مالک کریم اس خانقاہ کے رنگ و نور میں اور اضافہ فرمائے، سلامتیاں رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔